جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کریں بھارت کی، جہاں پہ مسلمانوں کے احتجاجی مظاہروں سے صورتحال روز بروز بگڑ رہی ہے، اور پورے بھارت کے اندر جہاں مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہاں پہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور نئی گرفتاریاں بھی اور ہو رہی ہیں۔ اور یہ سب اس کا کیا جو صورتحال جاری ہے، ایک تو بائیکاٹ چل رہا ہے جو بھی ہے وہاں سے مسقط سے بھی شروع ہوا، اور اس کے بعد یہ جو احتجاج انڈین مسلمانوں نے کیا ہے، اس کے اوپر کیا اس کا امپیکٹ بہت خوفناک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا اس کو انالیسس کر لیتے ہیں پورے کی پوری اکانومی کے حساب سے، کیونکہ ایک عموماً یہ ہمارے ہاں دلیل یہ دی جاتی ہے، سب سے اہم ترین دلیل دی جاتی ہے کہ انڈیا کو لوگ اتنی انکار نہیں کر سکتے کیونکہ انڈیا اس دی بڑی مارکیٹ ہے، بہت بڑی، اور بڑی مارکیٹ کی وجہ سے انڈیا کی اس وقت ٹوٹل آبادی جو ہے یہ 1.38 ارب کے قریب ہے، ٹھیک ہے، جبکہ مسلمان ملکوں کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ 1.80 ارب ہے۔ اچھا، اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا کو صنعتی طور پہ، معدنی طور پہ، پیٹرولیم کے حساب سے کوئی ایسی بہت بڑی اکانومی نہیں ہے کہ اس کو کہا جا سکتے۔ کنزیومرز کے معاملہ ہے، کنزیومر میں بھی انڈیا کے اندر 50% وہ لوگ ہیں کہ جو کہ بدیشی مال تو دور کی بات ہے، 60 کروڑ لوگ جو ہیں اپنے بنایا ہوا مال بھی نہیں خرید سکتے، تو 60 کروڑ تو مارکیٹ سے نکال لو۔ صحیح، اس کے اندر 25 کروڑ مسلمانوں کو نکال دو تو 13 کروڑ کے قریب ان کی پاپولیشن رہ جاتی ہے۔ انڈیا میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو ان کو فیئر بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ کے قریب انڈینز جو ہیں وہ باہر دنیا میں کام کرتے ہیں، اور انڈیا میں جو سب سے بڑی پاپولیشن ہے انڈیا کی 44,60,000 یہ امریکہ کے اندر ہے، لیکن یہ سارے وہ ہیں کہ جو ہائی پروفیشنلز ہیں اور ایسے لوگ ہیں کہ جو بنیادی طور پر بہترین کمائی کرتے ہیں اور وہاں تقریباً امریکن سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں۔ یہ انڈیا میں بہت کم پیسے بھیجتے ہیں، آپ اندازہ کریں، میں حیران رہ گیا اس کو دیکھ کے کہ یہ جو وہاں پر لوگ ہیں یہ تقریباً یہ 15 اس کے تقریباً 12 ارب 11 ارب بھیجتے ہیں، جبکہ صرف یو اے ای میں جو 31 لاکھ ہیں وہ 14 ارب ڈالر جو ہیں وہ وہاں سے بھیجتے ہیں یو اے ای سے، ٹھیک۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد سعودی عرب میں 28 لاکھ ہیں، وہ 12 ارب ڈالر بھیجتے ہیں، قطر سے جو انڈینز ہیں وہ 4 ارب ڈالر بھیجتے ہیں، کویت سے 5 ارب ڈالر بھیجتے ہیں، اور مسقط عمان میں بہت تھوڑے سے ہیں وہ بھی 3 ارب ڈالر بھیجتے ہیں، اس میں ملائیشیا، انڈونیشیا، بحرین اور باقی مسلمان شامل نہیں ہیں۔ اب صرف ایک مسلمان ملک ہے جس کی ٹوٹل آبادی کوئی 26 لاکھ 25 لاکھ ہے، مسقط، اس نے یہ ایشو کیا ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد جو وہاں پر صورتحال بنی ہے پتہ۔ اچھا، پھر یہ بات نہیں ہے، یہ اس کو بھی چھوڑ دیں۔ انڈیا کی اس وقت جو تیل ہے یہ تقریباً انڈیا دنیا کا سب سے بڑا 30,90,000 بیرل تیل جو ہے یہ منگواتا ہے وہ ہر روز، اچھا، اور یہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جو تیل منگاتا ہے۔ یہ اگر تیل نہ ہو تو ان کی سکوٹی سے لے کے جہاز تک سب کچھ بند ہے۔ 89% تیل باہر سے منگوانا پڑتا ہے، باقی سارا کچھ ان کا اپنا ہے ہی نہیں۔ 52.57% جو ہے یہ 5 مسلمان ملکوں سے، خلیج سے آتا ہے، اور 14% امریکہ سے، اور 15% یہ ہے۔ ابھی انہوں نے روس کا ایگریمنٹ کیا ہے، وہ بھی 2 یا 2.5% ہے، اس کا زیادہ نہیں آ سکتا۔ تو آج اگر یہاں صورتحال پیدا، ان کا تیل تو بک جائے گا، سعودیز کا، وہ جہاں مرضی چاہیں بیچتے پھرتے گے، لیکن ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا، اور اتنا نزدیک اور کوئی ملک نہیں ہے کہ جس سے تیل خریدا جا سکے۔ اس نے ایران کا تیل میں نے شامل ہی نہیں کیا۔ اب آپ ایک اور چیز دیکھیں، جو بائی لیٹرل ٹریڈ جس کو کہتے ہیں، وہ سب سے اہم ہے۔ آپ دیکھیں کہ 6 برآمدہ ایکسپورٹس جو ہیں یہ انڈیا کی 2020-21 میں 27 ارب ڈالر تھی، ٹھیک ہے، جبکہ 2021-22 میں یہ 44 ارب ڈالر ہوئی، ایک سال میں انکریز ہوئی۔ صحیح، اس سطح پر مسالے، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ، کریک کریم سے لے کے کیا کیا کچھ۔ اب ان کا جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے جو آپس میں، یہ بھی حیران کن بات یہ ہے کہ اس کا حجم جو ہے یہ 154 ارب ڈالر، یعنی یہ بڑھ گیا، یہ ہمارے 87 ارب ڈالر تھا، 154 ارب، یہ 150 ارب ڈالر کی کھیم ہے۔ اور اس 150 ارب ڈالر میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کے اندر سوچا یہ جا رہا ہے کہ تمام تر جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں
सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, ये सारा कुछ। वो एक चीज़ जो है उससे ख़ाइफ है, और वो ख़ाइफ ये है कि वो हैं ऑटोक्रेटिक रूलर। उनके अंदर वो कहते हैं कि वो उसामा बिन लादेन हो या सैयद कुतुब हो या मुर्सी हो, ये इंसर्जेंसी जो है ये नहीं निकलनी चाहिए। और अगर वो समझते हैं कि अगर इंडिया के ख़िलाफ़ एक ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर इंसर्जेंसी निकल आई, ये मैं आप इंडियन एक्सप्रेस और NTV और सारे पर, तो ये एक रास्ता निकाल देगी क्या कि मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, क्योंकि ये ब्लास्फेमी के हक़ में इंडियन को उसने रखा हुआ है, कतर वाले के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। वो कहते ये है कि इस वक्त जो कुछ एक्शन हो रहा है हमारे ख़िलाफ़, वो बेसिकली अपनी पॉपुलेशन को सेट कि हम तो बड़े ज़बरदस्त, हम तो इंडियन की, क्योंकि वहाँ का मसला ये है कि उन्होंने तो वो तो इंडिया से मजदूर नहीं मंगाएंगे तो मलेशिया से मंगाएंगे, मलेशिया से मंगाएंगे, फिलिपीन से मंगाएंगे, पाकिस्तान से मंगाने, पाकिस्तान से नहीं तो बंगाली तो बेचारे तैयार ही बैठे होते हैं, हर जगह चले को तैयार। इस वक्त जो टांगे कांप रही हैं, वरना आप सोच सकते हैं कि नवीन और क्या ना जिंदाल और उसको ख़त्म करना और सारा कुछ करना, उसके बावजूद भी सबसे बड़ा मसला वही है, वो नैरेटिव का। इंडिया ने 70-75 साल में जो नैरेटिव बनाया था, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि युद्ध होनी है, अच्छा। उस युद्ध में वो कहते हैं उतरेगा हिमालय से शिव और शिकस्त दे देगा। वो शिव तो नहीं उतरता, तेल बंद हो रहा है। कि तमाम तर जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, ये सारा कुछ, वो एक चीज़ जो है उससे ख़ाइफ है, और वो ख़ाइफ ये है कि वो हैं ऑटोक्रेटिक रूलर। उनके अंदर वो कहते हैं कि वो उसामा बिन लादेन हो या सैयद कुतुब हो या मुर्सी हो, ये इंसर्जेंसी जो है ये नहीं निकलनी चाहिए। और अगर वो समझते हैं कि अगर इंडिया के ख़िलाफ़ एक ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर इंसर्जेंसी निकल आई, ये मैं आप इंडियन एक्सप्रेस और NTV और सारे पर, तो ये एक रास्ता निकाल देगी क्या कि मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, क्योंकि ये ब्लास्फेमी के हक़ में इंडियन को उसने रखा हुआ है, कतर वाले के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। वो कहते ये है कि इस वक्त जो कुछ एक्शन हो रहा है हमारे ख़िलाफ़, वो बेसिकली अपनी पॉपुलेशन को सेट कि हम तो बड़े ज़बरदस्त, हम तो इंडियन की, क्योंकि वहाँ का मसला ये है कि उन्होंने तो वो तो इंडिया से मजदूर नहीं मंगाएंगे तो मलेशिया से मंगाएंगे, मलेशिया से मंगाएंगे, फिलिपीन से मंगाएंगे, पाकिस्तान से मंगाने, पाकिस्तान से नहीं तो बंगाली तो बेचारे तैयार ही बैठे होते हैं, हर जगह चले को तैयार। इस वक्त जो टांगे कांप रही हैं, वरना आप सोच सकते हैं कि नवीन और क्या ना जिंदाल और उसको ख़त्म करना और सारा कुछ करना, उसके बावजूद भी सबसे बड़ा मसला वही है, वो नैरेटिव का। इंडिया ने 70-75 साल में जो नैरेटिव बनाया था, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि युद्ध होनी है, अच्छा। उस युद्ध में वो कहते हैं उतरेगा हिमालय से शिव और शिकस्त दे देगा। वो शिव तो नहीं उतरता, तेल बंद हो रहा है। तो तेल बंद हो रहा है, और देखते हैं भारत के साथ होता क्या है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।